بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا آدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نام علی مظہر تجید عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی صلی اللہ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی کرنا نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، کڑموڑ کڑمارا جا احمد پرسیاد ست کوٹ کوٹ رنجیت جھنک تک کے چہرے لیے تک کا ماتمی دکھائی دے رہا ہے، میری شہزادی سب کی حاضری کو ممبر بھرا ہوا امام حسین بادشاہ کے عزاداروں ذاکروں نوکروں خادموں سے مالک سب کی نوکریوں کو عزیز محترم جناب ملک جعفر رضا صاحب امام حسین بادشاہ کا عزادار ہے، بڑا نیک بڑا صالح بچہ ہے، مولا اس کی نوکری اپنی بارگاہ میں کو ممبر پہ سارے مجھ سے بہتر پڑھنے والے میرے عزیزان بھائی غلام شبیر مولتا صاحب، عزیز آزاد گجر صاحب، منتظر مہدی صاحب، عزیز محترم عرفان رضا بیٹا میرا عرفان صاحب، سجاد بیٹا، سارے پڑھنے والے اور بھی ڈھیر سارے لوگ، بھائی محمد حسین شاہ صاحب آنے والے، قبلہ کا بابا زرگام شاہ جی آنے والے، مالک سب کی نوکری منت کر رہا ہوں آمین کہنا میرے اللہ میرے وطن کی خیر، میرے اللہ سیلاب زدگان کی مدد فرما، جعفر رضا کا یہ بچہ تھوڑا سا نیلا سے کمزور ہے، مالک شفائے کلی عطا فرمائے، مادی خان سے لے کے آخری ماتمی تک وہ سارے آباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، چمن بھائی قاسم بیٹا، وہ سارے لوگ جو مسلسل رابطے میں رہے، عامر بیٹا، مالک سب کی نوکریوں قبول فرمائے، میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرما، پاک آرمی کو ہر محاذ پہ کامیابی نصیب فرما، ہاتھ اٹھانا بیٹا، شاباش، بے نیاز سے بے نیازی نہیں کرتے، ایک عظیم مذہبی سکالر، شاعر، خطیب، ذاکر، منقبت گزار، قصیدہ خان، نعت خان، زوار حاجی نوید عاشق میر لہو کا نظرانہ دے کے بادشاہ ممکنات کا سلام کرنے چلا گیا، مالک اس کا سلام قبول فرمائے، مالک اس کے بچوں کو عزاداری نصیب فرمائے، مالک اس کے بچوں کو ذکر نصیب فرمائے، میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی نہ ہو، میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے، درود مل کے بلند آواز اجازت ہے 20-22 منٹ درکار ہیں آپ کے، اس سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا تھا، ممبر بھرا ہوا ہے امام حسین کے عزاداروں سے ذاکروں سے، سب کو پڑھنا چاہیے تھوڑا تھوڑا تاکہ سب کا حصہ ہو جائے، بیٹے ہیلو سیلمین پلیز بند کر اسے، جیب میں رکھ، جیب میں رکھنا نہ مجھے اچھے کرنا، تیری بڑی مہربانی، پڑھو درود مل کے بلند آواز، بیٹا تھوڑا سا ذمہ داری کا ثبوت دو، برا نہیں مانو، حالات تم لوگوں کے سامنے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لائیو مجلس چلانے والوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہر حال میں لائیو مجلس چلانی ہے تو 1-8 گھنٹے بعد چلا دیں، اسے ریکارڈ کر لیں، میرے بعد والا بندہ جب پڑھ لے تب مجھے چلا دیں آپ، تاکہ خدا نہ خواستہ کو سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے تو آپ اسے اس میں سے نکال دیں، اتنی مہربانی تو کرو نا بیٹا، تھوڑا سا
مسئلہ میرا نہیں ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے، پوری ملت کا پرابلم ہے، خدا را مدد کرو۔ اسے مذاق نہ بناؤ، لائیو مجلس والوں نے اسے عزت کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس سے کسی کی توہین مراد نہیں ہے، آپ کا رزق ہے، آپ لائیو ضرور چلائیں، ریکارڈ کر لیں، گھنٹے بعد چلا دیں، 1.5 گھنٹے بعد چلا دیں، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو اسے اس میں سے نکال دیں، اس میں کیا برائی ہے، کیا ہو جائے گا؟ علامہ ناصر شہید سے لے کے نوید عاشق BA صاحب تک سارے کے سارے لوگ، شہادت کا سفر ہے، سارے لوگ مالک کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن اس میں لائیو مجلس کی ایک ذرا سے 1 منٹ کے کلپ کا بڑا حصہ ہے، برا نہ مانیے گا۔ اگر کسی سے کوئی بات ہو گئی ہے تو بجائے اسے نکالنے کے آپ جان بوجھ کے اس کا کلپ بنا کے وائرل کر دیتے ہیں، یہ تو کوئی بحیثیت قوم مزیدار بات نہیں۔ جنہیں برا لگ رہا ہو انہیں برا لگتا رہے، خیر ہے، مولا کرم کرے۔ اجازت ہو تو میں پڑھوں۔ لحد میں کرتا ہے گفت و شنید زندہ ہے، جیو سلامت رہو، بولیا میرا بچڑا، بولنا میرا بچڑا، شاباش۔ ہاں ایڈا سارا مجمع، ایڈا بڑا پنڈال، ایڈی بڑی بارگاہ تو ماشاءاللہ ماتمی نوکروں نال بھری ہوئی ہے۔ میں کیا میرے لحد میں کرتا ہے جی وہ گفت و شنید زندہ ہے، بحکم شاہ رسالت شہید زندہ ہے۔ ایک بار کھولے ہاتھ میں رہا تو میں نہیں بیٹھنے میں کچھ ہے، کھڑی گئی ہوئے تھے۔ لحد میں کرتا ہے گفت و شنید زندہ ہے، لحد میں کرتا ہے۔ میں جعفر پوری کوشش کرے سام پوری نوکری ہو جائے، اللہ کرے چوتھے میں سے در اللہ من تو میں تھوڑا جہاں اور پڑھ لما۔ لحد میں کرتا ہے، بات شادی کے سمیں میں سیال کوٹوں نکلے، ڈھیر سارا پند کیتا ہے میں، اے سیال کوٹ نہیں، او سیال کوٹ۔ ہاں لحد میں کرتا ہے گفت و شنید زندہ ہے، فون کر رہے ہیں؟ لحد میں کرتا ہے، بس راضی، لحد میں کرتا ہے گفت و شنید زندہ ہے، بحکم شاہ رسالت شہید زندہ ہے۔ یہ عشق آل محمد کا معجزہ سمجھو، نوید یہ ہے کہ مر کر نوید زندہ ہے۔ شاباش شاباش، میری زندہ کو علی حق، حق اونچا، حق اونچا، حق ہمیں حق بولو چاچا جی، دعا شالائے ہاتھ اونچا روی، شالائے چہرے سلامت رہا، یہ ڈھے لگ دیئے حسین دے کرم دے۔ جی 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 بیٹا، جی وہ ہوتا صاحب غازی استانے، جی وہ پہ غازی استانے، اللہ اکبر، شاباش۔ خط پڑھا نعرہ بات لا دے بات پڑھ دینا، ماشاءاللہ کیا نعرہ لا پورا ڈل کے حیدری۔ سنو کرا لینا اوپر بول دے، ہاتھ کھولو، ہاتھ کھولو، حیدری۔ لحد میں کرتا ہے گفت و شنید زندہ ہے، سلام ہی نہیں، شالائے ہاتھ اٹھے رہنے۔ لحد میں کرتا ہے گفت و شنید، جیو میرے بچڑے، گفت و شنید زندہ ہے، بحکم شاہ رسالت شہید زندہ ہے۔ یہ عشق آل محمد کا معجزہ سمجھو، نوید یہ ہے کہ مر کر نوید زندہ ہے۔ حیدری زندگیوں میں تیری اجا تائے میں نے آکھا سویر دا تیرے انتظار اچ کھلا، تیرے انتظار میں شابش ہے۔ جس لئے میں آیا میں نے آکھا چاچا دیرے سے بچی آکھے میں نہ نہیں آدھا، چاچا کے دیر نہ لائے سویر دا ایک دفعہ پھر۔ اچھا جی، اللہ عزت دے، بادشاہ حسین کے ذاکر ہیں، مولا اور زبان میں تاثیر تھا۔ چلو لحد میں کرتا ہے گفت و شنید زندہ ہے۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے مادی خان، حدیث کا اتنا سا ٹکڑا، اتنا سا پیس یاد ہے لوگوں کو۔ سرکار نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ کدے مریے چمن گل کر دیاں بندیاں دے کلیجیں تو برداشت کو نہیں، پڑھی لکھی گل کرن دا رواج مو گیا ہے،
ذاکران دو منٹ دیاں سیڑیاں چکٹ کے کمی مجلس بنا لیے مجلس پڑھن دا رواج مو گیا ہے اچھی گل کرن دا رواج مو گیا ہے کتاب پڑھن دا رواج مو گیا ہے سرکار فرمائے من مات علی حب آل محمد محمد نہیں آکھیا آل اور آزاد میں کجے بنا بولو شبیر یار جی منتظر جی وہ عرفان ہاں میرے لئے غازی و واسطے بولیا کر ذکر حسین دے جنہاں ڈاک بولے کرو مولا شفا دے میرے محترم من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ بس نہ ماتا مرحومہ ماتا مغفورہ ماتا طائبہ ماتا کامل الایمان جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا شہید بھی ہے مرحوم بھی ہے مغفور بھی ہے طائب بھی ہے کامل الایمان بھی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ شہید کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نہیں مرتا ماتا بھی شہید بھی ماتا بھی شہید بھی اس کا ترجمہ کرو عرفان ہاں بھئی جعفر ترجمہ کرو ماتا بھی شہید بھی جو عشق آل محمد پہ مر گیا شوکت مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مر بھی گیا ہے مرا بھی نہیں کروڑ والی شکریہ جڑے کھلے ہو ہاتھ کھولیا کرو ہائے دلی جی چاچا غازی استادے ہونے شالائے ہاتھ اچھارا ہونے چٹیاں داریاں تے ہاتھ اچھے سلام ہے گڑ موڑ سلام ہے ڈھنگا لے ہو اللہ اکبر چل قاسم بچڑا جے کیا کہنے آکھیں تا ایک اوکھی گا لے کرا 7 ربیع الاول نو اسا دفنایا نوید بھائی نے قبر اجماع آپ لہایا ہے نوید بھائی دی لاش میں ریسیو کیتی ہے ڈیڈ باڈی رات دے 3 بجے لاہور میں ریسیو کیتی ہے قبر جو میں آپ لہایا ہے میرے انہوں دا پیار اتنا زیادہ ہی میں نصرت بھرا تو بعد بہرونا نوید مالک دے درجات بلند فرماوے وہ 7 کو سکھ چین سے سوئے ہیں لحد میں کوثر 7 ربیع الاول نو اسا دفنایا ہے 7 تو اگلی دیہاڑی کیڑی ہے 8 دن مکیا تے رات 9 عید علی رات میں کھلا دا وہ 7 کو سکھ چین سے سوئے ہیں لحد میں شبیر کے ذاکر کی ذرا شان تو پاؤ ایک روز کے بعد آئی شب عید ولایت قائم نے کہا ہوگا قصیدہ تو سنا سامنے لاسی ہوتا بلند سی بادی جی امن میرا جی صدقے حیدر جی وہ راضی رہی بستے رہو وہ 7 کو سکھ چین سے سوئے ہیں لحد میں شبیر کے ذاکر کی ذرا شان تو پاؤ ایک روز کے بعد آئی شب عید ولایت قائم نے کہا ہوگا قصیدہ تو ماتمی جیوے ہاتھ اچھے رمن کیا کہنے میں چھڑوینا تو میں سفر کرنی چلو یہ کیا کہنے تو ہو رکھا چل دیں تصورات کی دنیا میں میری ایک ملاقات ہوئی ہے نوید بھائی سے مرضی ہے تیری یہ جو اینڈ کیتا ہی زبان چاہلا میں آتا کیڑا کوئی تمہ چاڑی بیٹھے میرے تھے میں کہ تصورات کی دنیا میں میری مادی ایک ملاقات ہوئی ہے نوید بھائی جان سے میں نے پوچھا نوید بھائی قبر میں جانا کیسا لگا شہادت کے بعد کیسا محسوس ہوا اس لہجے میں نے آکے شوکت سواد آ گیا اس لہجے شوکت سواد آ گیا میں کہ کی مطلب اگر تساں تعویذ قبر بند کیتا ہے بس میں سوئے ہی ہوں تعویذ قبر بند ہوا ہے اور ایک آواز میرے کان پہ آئی ہے صراط عشق خدا کے شہید کیسے ہو
راجستان نہیں شالا آدھو چہرہ نے پتران دے شاروں نہیں شاباش میں تعویذ قبر تم بند کر رہے تھے ایک آواز آئی ہے صراط عشق خدا کے شہید کیسے ہو عظیم گھر کے مؤدب مرید کیسے ہو تو کیوں نہیں بولا اس مؤدب مرید پہ تو کیوں نہیں بولا عظیم گھر کے صراط عشق خدا کے شہید کیسے ہو عظیم گھر کے مؤدب مرید کیسے ہو نوید بھائی نے کہا شوکت بس اپنے خون کی قیمت ہی مل گئی جس وقت علی نے قبر میں پوچھا نوید کیسے میری شہزادی استان ہے اور جیو دس منٹ آپ کے اور چاہیے گن کے اگر اجازت ہو تو راضی رہنا جعفر میاں بھی راضی رہے آپ بھی راضی رہیے گا وہ سارے پتر راضی رحمن جنہ دا حکم پورا ہو گیا 10 منٹ گن کے اور چاہیے مجھے ایسے میرا جی للچا رہا ہے 2 مشکل باتیں کرنے کو اگر اجازت ہو تو کر سکتا ہوں حکم کر جی میں نوکر ساڑھے 8 بجے میں ناشتہ کیتے ہی سیال کو صبح 8:30 بجے تے 5واں واری میرا ٹھیک ہے چلو چلو ایک جملہ آدھا وہ تو جملے تے فیصلہ کرے نا جو تو سن دے ہوتا وقت میں پڑھ دوں وعدہ ہو گیا اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا بادشاہ ہے ابو طالب جس کی حویلی میں اترنے والا کوئی بچہ زمین پہ بے لباس نہیں آیا ایفر میں قیمت لے دے اپنے پنڈال کو ہاں بڑا گلار منی میں تیرا ہاں بڑیاں بیٹھ کر دیکھتا تھا مقدمہ مبتر مالک ہاں اے وہاں میں پتر قیمت دیو میرے لفظ دی جیو اللہ کے اس جہان میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں اترنے والا کوئی بچہ زمین پہ صدقے کو سر شاباش تیری عزت دی قسم ہے جی آنکھیں تو ایک جملہ اور سن بے لباس نہیں آیا چیلنج ہے شوکت رضا شوکت کا یہ اللہ کے جہان میں واحد گھر ہے جس میں آنے والے کسی شہزادے کسی شہزادی کا نام زمین پہ نہیں رکھا گیا شاباش شاباش کل منادہ مصدر میں بھئی یا پھر تیرے پنڈال میں سلام ہے میرا یہ میں پتر کو شفا ہوگی حسین دی قسم میں میرے پترہ برابر ہے میں راضی ہو گیا غازی دی قسم ہے اس حویلی میں اترنے والا ایک شہزادہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا نام زمین پہ رکھا گیا ہو چمن عادت پہ گئی ہے کراچی دی اسلام آباد دی انڈیا دی شکاگو دی ناراض نہ ہوئی تے گڑ موڑ زندگی میں کدے مایوس نہیں ہویا میرے اتھے جملہ آیا ہے جملہ میں پڑھوں گا کوئی تو بولے سی نام بھی وہاں سے آئے ہیں یہ لوگ جہاں سے آئے ہیں سلام ہے بزرگ
میڈل آف سائنس مائی سن 1000 سال جیو میرے بچڑے جوانی ہے مانو قاسم جیو میرا پتر میں کہ نام بھی وہاں سے آئے ہیں یہ لوگ جہاں سے آئے ہیں اکیلی حویلی ہے اللہ کے اس جہان میں ابو طالب کی جس میں اترنے والا کوئی شہزادہ کوئی شہزادی ایسی نہیں جس نے زمین پہ آتے ہی ساتوں اعضائے سجدہ زمین پہ رکھ کے نے کہا سبحان ربی العالی وبحمدہ چمن تم بار بار بلا رہے ہو دی گال سن لو یہ تو دیکھ کروڑو ہے گھر جا کے پیو کو سننا پویا ہائے غریب غازی چاہتے ہیں امام حسین برائے میرا اتنا تو دے حق بن دے غازی وسطہ رکھنے زندگی گزری ہے تھوڑی نوکری سے میں بڑھا ہو گیا ہاں ساتوں اعضائے سجدہ زمین پہ رکھ کے جو بچہ بھی ابو طالب کی حویلی میں آیا ہے جو شہزادی اس خاندان میں آئی ہے اس نے سجدے میں سر رکھا اور کہا سبحان ربی العالی وبحمدہ بہوں ہویا کہ تو سائی تو بات جعفر نو آکھنے میں نہ سدی 41 سال ہو گئے میں دنیا دے بیٹھ ملک میں پڑھ کھلوتا میں تیری داد دا محتاج ہی نہیں میں وہ پڑھدا پیا جو شیعہ مذہب دی ضرورت ہے تو بول نہ بول تیری اپنی مرضی آتے اس خاندان کے ایک فرد نے سجدے میں سر رکھ کے وحدت کی تسبیح کر کے اعلان کیا ہے ہم خود کو اللہ کہلانے نہیں آئے اسے اللہ منوانے آئے ہم حتمی جیو ہم میرے پتران دے شہر آباد ہوں یہ میں بچڑا حسین عیسیٰ دیوی کھالا ہے ہاتھ اچھے رہنے اللہ اکبر ہم خود کو اللہ کہلوانے نہیں آئے ہم اسے اللہ جیو بیٹا ہم اسے اللہ منوانے آئے ہیں چل جا اگر تیرے بس میں ہو تو مولوی کا ہاتھ پکڑ اسے مسجد میں لے جا وضو کرا کہ اس کے سر پہ قرآن رکھ کے اس سے پوچھ شوکت رضا شوکت شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر گڑھ موڑ کے تاریخی جلسے میں پوچھ رہا تھا جس گھر میں آنے والے بچے آتے ہی اس کا سجدہ کرتے ہیں یہ کافر حویلی ہے بڑا ارمان لگے یار اس بندے دے تیری مار شیعہ ہی جو نہیں بولے اور سبھی ملاؤں دی مرضی ہے بھائی جی شاباش سلام ہی نے میرے غازی سنگری یہ کافر حویلی کا مزاج ہے چل مادی جا کے زندگی ہو بھی دیکھو خلف زیادہ پہ ایک ہے شریعت کا اخلاق ایک ہے اخلاق کی شریعت شریعت میں اخلاق یہ ہے کہ کوئی بزرگ آئے تو میں اسے اٹھ کے ملوں اس کا ادب کروں اس کا احترام کروں ایک اخلاق کی شریعت ہے اخلاق کی شریعت میں بیٹے پہ واجب ہے باپ کے قدموں کی چاپ سنے تو احتراماً کھڑا ہو جائے ایک باری میں بتا دا میری گال غور نہ سنو بیٹے پہ واجب ہے باپ کے قدموں کی چاپ سنے تو احتراماً کھڑا ہو جائے مرید پہ واجب ہے پیر کے پاؤں کی آہٹ سنے تو احتراماً کھڑا ہو جائے شاگرد پہ واجب ہے استاد کو آتا دیکھے تو احتراماً کھڑا ہو جائے قرآن دی قسم ہے تیرا پورا شہر کائنات تول کے میری تلی تے رکھے میرے جملے دی قیمت نہیں بڑھتی جملہ جانے میدان محشر جانے بادشاہ ابو طالب جانے تو دی قیمت جانے آؤ اللہ کے جہان کا اکیلا سلطان ہے ابو طالب جب میدان محشر میں جائے گا تو اس کے قدموں کی چاپ سن کے 14 کھڑے ہو جائے ہاں بھائی زندگی ہوئی اللہ اکبر کس جنت میں لے آئے ہو یار کس معیار پہ سن رہے ہو یار جی چل ایک جملہ اور
14 گواہیں مکئی کھلام چل ایڈا سونا نعرہ لائی ایک جملہ اور سن 4 بیٹے ہیں ابو طالب کے پہلا طالب ہے جس کی وجہ سے ابو طالب ہے ہائے 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 پہلا بیٹا طالب ہے جس کی وجہ سے ابو طالب ہے 4 بیٹے ہیں طالب جعفر عقیل علی پہلی باری جملہ سنے تو ناراض نہ ہوئی میرا کوئی قصور نہیں طالب جعفر عقیل علی علی کے 4 بیٹوں میں ابو طالب کے 4 بیٹوں میں 10 سال کا فرق ہے طالب کے 10 سال بعد جعفر جعفر کے 10 سال بعد عقیل عقیل سے 10 سال بعد علی عقیل سے 10 سال بعد علی جس بندے نو علی دا معنی آندے انو علی دی قسمے بولے باقیاں دی مرضی بولنے نہ بولا اس زمانے والو انسانیت کے مذہب سے پوچھ کے مجھے بتاؤ کتنا بڑا ہوگا وہ باپ جس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو علی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شاباش شاباش 1000 سال دی وہ علی علی اچھا حاضر حیدری کتنا بڑا ہوگا وہ باپ جس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو بولو میں بیٹھ کتنا بڑا ہوگا وہ باپ جس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو بسم اللہ سلامت رہیں صدا آباد مولا آپ کو عزت اچھا حاضر جناب مولا استندیم نے وستے رہو رزق کے کبھی کمی نہ آئے سلامت رہو صدا آباد رہو جس کے سب سے اچھا عرب کے بدتہذیب بزدل سماج میں بز کہتے ہیں بکری کو یہ تم جسے بزدل کہتے ہو نا بکری کے دل والا یہ ہارن دیو نا جی میں بکری نسدی ہے دل اتنا ہے کون دس ہاں سمجھ آ رہی میری بات کی نہیں جا رہی شاباش یہ تم جسے لفظ بزدل کہتے ہیں بز بکری کو کہتے ہیں بزدل بکری کے دل والا گھبرانے والا ڈرپوک عرب کے بزدل سماج میں یہ بات مشہور تھی کہ کبھی اگر ابو طالب کے ماتھے پہ بل ہونا ابو طالب سے اونچا نہیں بولنا وہ جلال میں ہوتا ہے کبھی اگر دیکھو کہ ابو طالب کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو ابو طالب سے اونچا نہ بولنا وہ جلال میں ہوتا ہے کبھی اگر دیکھو کہ ابو طالب ننگے پاؤں چل رہا ہے تو اسے اونچا نہیں بولنا وہ جلال میں ہوتا ہے کبھی اگر دیکھو کہ ابو طالب کے 4 بیٹے اس کے دائیں بائیں پھر رہے ہیں تو اس سے اونچا نہیں بولنا وہ جلال میں ہوتا ہے دعوت کر لی نبی نے قریبیوں کی اس نے حکم کر دیا اقربا کو بلا اس نے حکم کر دیا نبی نے اقربا کو بلا لیا الف والے اقرب بھی آ گئے عین والے اقرب بھی آ گئے اقرب بھی آ گئے ادھر آئیے الف والے اقرب بھی آ گئے عین والے اقرب بھی علی نے بھی یہی کہا ہے نہج البلاغہ میں القارب کل اقارب یہ جو عین والے الف والے اقرب ہیں یہ عین والے اقرب ہیں بچھو ہیں یہ انہوں شریکہ آدھن ساڑھی پنجابی جنہوں شریکہ آدھن یہ ساتھ ضرور مرندہ ڈنگ ضرور مرندہ نہیں سمجھ آ رہی الف والے اقرب بھی آ گئے عین والے اقرب بھی آ گئے آمدن خوردن رفتن آئے کھائے نکل گئے 2 دن ایسا ہوا تیسری صبح نبی کے چہرے پہ ملال دیکھا ابو طالب نے ہائے محمد کو سینے میں چھپا کے منہ چوم کے فرماتے ہیں محمد احمد محمود تم اس کے لیے اترے ہو میں تمہارے لیے اترا ہائے 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 شاباش سرنا حرامی گیا میں تو اپنا پتر دے تو کھلو گیا والا منہ آئے کیا والا موڑے 5 منٹ اور پڑے تو میں کھلو رہا مقصد میرا حاضری ہے ذاکری منانا نہیں تم اس کے لیے اترے ہو
میں تمہارے لیے اترا ہوں، مجھ سے تمہارے چہرے پہ ملال برداشت نہیں ہوتا. کیا بات ہے، دکھی کیوں؟ سرکار صلی آپ نے کہا چچا آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آتے ہیں کھاتے ہیں نکل جاتے ہیں، میری بات ہی نہیں سنتے. سنیں گے تو سمجھیں گے، سمجھیں گے تو مانیں گے. جب سنتے ہی نہیں تو سمجھیں گے کیا، سمجھیں گے نہیں تو مانیں گے کیا؟ پھر عرب کے سمائل نے دیکھا ابو طالب کے ماتھے پہ بل تھا، ابو طالب ننگے پاؤں تھا، چاروں بیٹے ابو طالب کے دائیں بائیں تھے، ابو طالب کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی. عرب کے مشرکوں نے کانپنا شروع کر دیا. مشرکوں کا ایک جتھا کانپتے کانپتے آگے بڑھا. ابو طالب خیر تو ہے، تیرے ماتھے پہ بل کیوں ہے، تیرے ہاتھ میں ننگی تلوار کیوں ہے، تیرے چاروں بیٹے تیرے ساتھ کیوں ہیں، تو ننگے پاؤں کیوں چل رہا ہے؟ انسانی سماج کے سب سے محترم سردار نے مشرکین مکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے، گھر زندہ واپس وہ جائے گا جو محمد کی بات سنے گا. ہائے 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 ہائے. جی 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 کروڑ والی شکریہ. راضی ہے نا؟ راضی رکھی مسئلہ میں. جی میرا بیٹا مولا شفا دے میرے پتر ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے، گھر زندہ واپس وہ جائے گا جو بسم اللہ. آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے، گھر زندہ واپس وہ جائے گا. او میرا بچہ میری گل سن، میری وہ کان لگ گئے ہیں، وہ سوازی خراب کی تھی اپنی. ہاں آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے، گھر زندہ واپس وہ جائے گا جو محمد کی بات سنے گا. اگر یہاں تک پہنچ گئے تو میں کہہ رہا ہوں جس کی آہت پہ ہی تعظیم کو اٹھیں 14، جس کی آہت پہ ہی تعظیم کو قرآن سو تیری خوشامد کرا. میں مشرق مجرے ماما میں کراچی تو بات کر موڑے یقین ہے بیٹھے کافیہ سنے میں نے تا میں پڑھدا پیا. جس کی آہت پہ ہی تعظیم کو اٹھیں 14، ایسا سردار ملے گا نہ کہیں قدموں میں. کیا خبر کتنا بڑا ہے ابو طالب شوکت، مصطفیٰ گود میں بیٹھا ہے علی قدموں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ میرا پتر اور غازی استانے جیدے اندر علی اولا ہاتھ اونچا ہے علی. قدموں میں حیدری. راضی رہنا، زندگی باقی، ملاقات باقی. 4 مصرے اور مسائل تو ہونے سارے پرسن میرا لال. اچھا جی حاضر. ڈاکٹر عامر لیاقت نے پچھلے سے پچھلے رمضان میں مفتی قاری محمد حنیف قریشی، میرے اہل سنت بھائیوں کا بڑا معتبر نام ہے. آپ رمضان میں سارے کے سارے پروگرام دیکھیں تو آپ کو مفتی صاحب جگہ جگہ دکھائی دیں گے، کبھی ARY پہ، کبھی جیو پہ، کبھی گول ٹی وی پہ. بڑا معتبر نام ہے میرے اہل سنت بھائیوں کے. بڑے کمال عالم ہیں، بڑی کمال لائبریری ہے، بڑی کمال شخصیت ہے. ڈاکٹر طارق جمیل صاحب تو خیر بہت زیادہ معتبر شخصیت ہیں، مالک انہیں عزتیں عطا فرمائے. ایک سوال کیا ہے عامر لیاقت نے ٹی وی پہ مفتی حنیف صاحب سے، میں وچ خیانت کو نہیں کی تھی. مادی چاچا جی میں وچ خیانت کو نہیں کی تھی، اپنا لفظی کو نہیں آکھیا. جیڑی گل عامر لیاقت کی تھی وہی میں انہیں لکھی ہے، جیڑی گل جواب مفتی حنیف کی تھی وہی میں انہیں لکھی ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت نے کیا ہے یہ سوال، ڈاکٹر عامر لیاقت نے کیا ہے یہ سوال، محسن ختم الرسول پہ کفر کی کیوں چھاپ ہے؟ مسکرا کر ان سے بولے محترم مفتی حنیف، بس وجہ یہ ہے ابو طالب علی کا. ہائے ہائے. جی میرا بچہ، جی جی میرے بچڑے، جی جڑے ہاتھ ہنی علی دے وہ اونچے حیدری. سلامت رہو، مہربانی کر بیرو شاباش زیادہ. جی ڈاکٹر عامر لیاقت نے کیا ہے یہ سوال،
محسن ختم الرسول پر کفر کی کیوں چھاپ ہے؟ مسکرا کر ان سے بولے محترم مفتی حنیف بس وجہ یہ ہے ابو طالب علی کا۔ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ ایک آنسو کے لیے دل لے جعفر دا حسین بادشاہ گوائیں میں انہاں سارے عزیزاں دا شکر گزار ہوں میرے تو پہلے ممبر تے بیٹھے ہیں لیکن یہ واپسی ہے رپلائی ہے اساں بھی نسیم صاحب کی بلا واسطے مالک انہوں نے درجات بلند فرمائے بابا ریاض شرف توال کی بلا واسطے بابا صاحب شاہ اور واسطے ملک مختار صاحب واسطے اساں بھی ممبران تے انجی بیٹھے رہے اساں بھی اپنے سینئران دا انجی احترام کیتا ہے اے ریت ذاکری دی اللہ انہوں نے ہو رشتہ عطا فرمائے۔ جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب جہاں سوچنا ہونا ہے میں چلا جانا گن کے 2 منٹ تھک گئے ہو سویر دے رو رہے ہو جی میں نوکر ہوں اچھا حاضر جتنی باری آگ شعر میرا نہیں قاری شبیر حسین ضیاء چنیوٹ کے ایک شاعر ہیں شاعر تھے مولا کو پیارے ہوئے نماز پڑھاتے تھے اتنی سفید داڑھی تھی کمال شاعر تھے استاد اختر چنیوٹی مرحوم کے شاگرد تھے بڑا نالائق ہے وہ بندہ جو اتنے سچے ممبر پہ جھوٹ بول دیتا شعر میرا نہیں ہے انہی کا شعر ہے مالک انہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے لیکن مصرع ثانی اس مزاج کا ہے آزاد کہ میں مر گیا امام حسین گواہ میں نے رونے واسطے کتاب نہیں پڑھنی پوندی جدو میرا دل کرے چاچا جی میں گڈی شعر پڑھدا میں رونے لگ جانا میرا عملہ رونے لگ جاتا ہے انہوں نے فرمایا جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب سغرا سے گلے ملتے ہی مر جائے کدانانوں میں جی میں نوکر اتنی باری حکم کرو میں یوں پڑھتا رہا جی میں نوکر ایک باری میرا بچہ ہاتھ کھولی نا چہرہ بنا عزاداران لا نہیں میرے بنا دا شکل بناؤ ماتمی آلی جی میرا بچڑا ذکر نصیب ہونے کو سا اتنی باری آنکھ میں یوں پڑھتا رہا جب وہ صدقے جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب سغرا سے گلے ملتے ہی جی میں نوکرنا چاہتا ہوں اتنی باری حکم کرو بزرگ جو تھوڑیاں دعاواں دا بڑا حصہ میری ذاکری جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب سغرا سے گلے ملتے ہی زندہ بیٹیاں علی کی مر کے آئی ہے مدینہ یار یہ گل موڑے یار یہ تا جھنگے یار تو ہم تا ول آندہ یار من کا اسم آندہ تو سا تا مسائب دے عاشق لوگ ہو یار میں کہے زندہ بیٹیاں علی کی مر کے آئی ہے مدینہ اللہ اکبر مدینے کی سرحد پہ علی کی زخمی بیٹی نے کہ امیر مادی و بندہ جیسا ہی نہیں کی تھی میں علی دا پتر نہیں آکھیا میں علی دی دھی آکھی زخمی پتر نہ کھڑا پڑھدا زخمی دھی کھڑا پڑھدا علی کی زخمی بیٹی نے سرخ آنکھوں والے بیمار سے پوچھا 1600 میل کا سفر رکوع میں کرنے والے غیرت مند سے اور میں راہ دسو چاچا جی مسائب پڑھنے ہیں باہر نکل دیں آتے بندے آتے سخت پڑھے ہیں اے ذکر مظلوم ہے سارا قرآن ہے یہ سارا میرے سر تھے میں نو اگلا سان آوے جب میں کھنال نہ پڑے ہوئے کم سے کم 3 من لوہا تھا سجاد کی گردہ کڑا امیر ہے بندہ یہ دیکھو ہائی نہیں کی دی گئی اے بیٹا تو جو ہاتھ مارے ہیں ہائے کرے ہیں ایک باری سارے ہائے کرنا یار راضی ہو جاوے ہاتھ ہو کرو بیٹا یہ میں ماتمی جنازے دے باندھے صدقے جی علم تے تلے بیٹھے ہیں اس جملے دا صدقہ پتر و زندگی ہوگی شفا ہوگی علم آلتی قسم ہے میں چوی محرم تابوت برامت کرایا ہے مولا سجاد دا رضویہ کراچی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولی اللہ جی میں تو ہر کر دوڑا نہ پڑھ دے میں 17 ماری یہ جملہ کھے کراچی آلے ماتم کر دے جنازہ لین میں منتا کردہ رہے میں شہادت پڑھ دیو انہاں کہ ہم سے نہیں سنا جاتا میں کہ 1600 میل کے سفر میں غیرت کا پروردگار جب بھی تھک کے سر اٹھاتا تھا
آگے کٹے ہوئے سر نظر آتے تھے، پیچھے کھلے ہوئے سر. آئے 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 وقتا نہ رو. ایک کوئی بندہ دن مسائب سنندہ والا نہ ہوئے. صدقے اتا منٹ ہو پڑنا ہے اور صدقے. آگے کٹے ہوئے سر نظر آتے تھے، پیچھے کھلے ہوئے سر. یہ کو سر حسین اس طرح دل. میری شہزادی نے بیمار بیٹے سے، غیرت مند بیٹے سے پوچھا، یا بنیا میں نہیں ہے بلال عابد یہ کون سا شہر؟ چاچا جی تو سب پوری زندگی کوئی دھی ویکھی ہے یعنی سال بعد پیکے والے دے پوچھے کیڑا شہر؟ شہرہ انہیں دھیاں نے بول کے ہونا میریاں دھیاں شہرہ توڑے پیکے بس دے رہا. 5 رشتے ہیں شہر سے علی کی بیٹی کے. کدوانا لو میں بڑھ بڑھ کے رمڑ اللہ. نانا کی قبر، ماں کی قبر کبھی تو ہوتی تھی نا. ہائے ہائے بہت تھوڑے بندے عرفان میری گال سمجھیے. میں کہ ماں کی قبر کبھی تو ہوتی تھی نا. بھائی کی قبر، میری شہزادی کا میکا، میری شہزادی کا سسرال. 5 رشتوں والے شہر کی سرحد پہ پوچھ رہی تھی میں نہ آئیے میرا. آگے یہ کون سا شہر ہے؟ سجاد نے آہستہ سے کہا مدینہ تو جدنا، یہ ہمارے نانا کا مدینہ ہے. جڑے بندے وچوں نوکر ولید تھی تھے تو انوالیہ دے برکے دا واسطہ ایک واری ہے کرے ہے. علی کی بیٹی نے محمل میں بیٹھے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائے. لگتا ہی قدری مادی خان ولیدیاں دھیاں دا کہ سنہائے لگی تھی. مدتوں بعد غازی کی ملکہ نے دونوں ہاتھ علیحدہ علیحدہ اٹھائے. ہوئے 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 عرصہ ہو گیا تھا یوں ہاتھ اٹھاتی تھی. مدتوں بعد علیحدہ علیحدہ ہاتھ اٹھائے. علی کی بیٹی نے نوحے میں کہا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا. نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا. میں جوان لے گئی تھی، بوڑھے لے آئی ہوں. میں پوری چادریں لے گئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے لے آئی ہوں. میں سلامت جھولے لے گئی تھی، جلے ہوئے لے آئی ہوں. میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی، خون رونے والے. 18 شیر پڑھیں تھی علی دی 6ویں شیر دا ہکو مصرا تے موقعی علی نے بھی فرمایا وَمِن سُحْرِ اللَّيَالِي قَدَامِنَا. نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا. میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوا مجھے نظر نہیں آتا. اور اکبر کے قاتلوں نے مجھے اتنا مارا ہے، عباس کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا ہے. اور میری بینائی عزت دار سی عزتی بابا